قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں دوحہ میں 13 گھنٹے طویل مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغانستان نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے امن اور استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے، اور قطر نے اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ ساتھ ہی ناظرین، دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ بھی کرے گی۔ گزشتہ روز قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں مذاکرات کا پہلا دور قطری دارالحکومت میں مکمل ہوا، جہاں پاکستان کی طرف سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب شریک ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جنگ بندی معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اب تفصیلی بات چیت کے لیے اگلا دور 25 اکتوبر کو ترکیہ کے شہر استنبول میں ہوگا۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا اور دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ ساتھ ہی ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف نے ثالثی پر قطر اور ترکیہ کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی دوحہ معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے درست سمت میں اٹھایا گیا پہلا مثبت قدم قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے ثالثی پر قطر اور ترکیہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے بتایا کہ استنبول میں ہونے والے آئندہ اجلاس میں ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ میکانزم کے قیام پر بات ہوگی۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والی حالیہ عسکری اور پھر سفارتی پیش رفت کے نتیجے میں دوحہ میں ہونے والا معاہدہ یقیناً ایک اہم موڑ ہے اور پاکستان کی بڑی کامیابی بھی ہے۔ افواج پاکستان نے پہلے زمینی سطح پر مخالف کو سبق سکھایا اور پھر پوزیشن اور اسٹرینتھ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ساتھ ہی ناظرین، دوحہ معاہدہ پاکستان کے اس واضح مطالبے کی بھی جیت ہے جہاں افغانستان سے ہر قسم کی دہشت گردی کی حمایت اور سہولت کاری کے خاتمے کا تقاضا کیا جاتا رہا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ اب ایسے گروپس کی حمایت نہیں کی جائے گی جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ اس بیان سے یہ واضح ہے کہ وہ ماضی میں ایسے گروپس کی حمایت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس پورے معاملے نے ایک اور بات بھی بڑا واضح کر دی ہے کہ سفارتکاری تب ہی کارگر ثابت ہوتی ہے کہ جب طاقت کی حمایت بھی اس کے ساتھ ہو۔ ترکیہ، جو اس اہم پیش رفت کا ثالث بھی ہے، اس نے مذاکرات کے بعد جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ دونوں برادر ممالک اور خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے حصول کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ سلطنت عمان نے معاہدے تک پہنچنے میں قطر اور ترکیہ کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معاہدہ دیرپا اور جامع قیام امن میں مددگار ثابت ہوگا۔ افغانستان کے لیے سابق امریکی سفیر زلمے خلیل زاد نے بھی اس معاہدے کو دوحہ سے آنے والی اچھی خبر قرار دیا ہے۔ دنیا بھر سے اس معاہدے کو خوشائن قرار دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف افغان طالبان شاید اب بھی امن کی اس پیش رفت سے خوش نہیں ہے، جس کی تازہ مثال اس تمام تر مثبت پیش رفت کے چند گھنٹوں بعد ہی آج جنوبی وزیرستان میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کے ہاتھوں افغان خودکش بمبار کی گرفتاری ہے، جس کی شناخت نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے ہوئی ہے، جس کا تعلق افغانستان کے شہر سے ہے۔ گرفتار خودکش بمبار نے افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب کرتے ہوئے کئی ہوشربا انکشافات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کم عمر افغان نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اعترافی بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسے قندھار کے ایک مدرسے میں موجود کچھ افراد نے کہا کہ پاکستانی فوج پر حملے کرنا جائز ہے۔ ناظرین، گرفتار خودکش بمبار کے انکشافات سے واضح ہوتا ہے کہ افغان طالبان مذہب کے نام پر برین واشنگ کر کے کم عمر نوجوانوں کو افواج پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں پر اکسا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، افغان طالبان نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا نشر نہ کرنے پر بڑے افغان نشریاتی ادارے شمشاد نیوز کی ٹی وی، ریڈیو اور سوشل میڈیا سروسز کو معطل کر دیا ہے۔ اس تمام معاملے پر، اس اہم پیش رفت پر بات پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں مجھے پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر عفنان اللہ صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ مینا خان آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ماہر ہیں عالمی امور کے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں، اور آغاز میں قمر صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو کل معاہدہ ہوا اور معاہدے میں جو پیش رفت ہوئی، اس میں ایک بات تو واضح ہو گئی، پاکستان بڑا واضح طور پر بڑا کلیئرلی کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی زمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔
روکیں. اور جب یہ معاہدہ کیا گیا ہے تو اس معاہدے میں بھی افغان طالبان نے, ان کے وزیر دفاع نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اب سپورٹ نہیں کیا جائے گا, اب ایسے گروپس کو حمایت ان کی نہیں کی جائے گی. تو پاکستان کے موقف کی تو جیت ہوئی ہے سر یہاں پر. بہت شکریہ کرن صاحبہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی آئی ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فار سو مینی ریزنز بڑا ہم نے گلیمرائز کیا ہوا تھا افغان طالبان کو, اور ہماری لیڈرشپ کہا کرتی تھی کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور عزتیں ہماری, ذلتیں ان کی. بہت ماضی میں ہم نے لوگوں کو بڑا کچھ اس کے بارے میں بتایا. لیکن ہمیں جس چیز کی بتانے کی ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے, پاکستان آئندہ افغانستان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہتا ہے. دوسرا, اگر آپ دیکھیں پاکستان نے جس طرح پاور اینڈ کانفیڈنس دونوں کا استعمال کیا ہے, اور اس چیز نے افغان طالبان کو فورس کیا ہے. دیکھیں, افغان طالبان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. افغانستان کے فارن منسٹر بھارت جا کے کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن وہ پاکستان کو ماضی میں یہ گارنٹیز نہیں دیا کرتے تھے. آج وہ ہمیں یہ گارنٹیز دے رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے یہ پاکستان نے جو اپنی پوزیشن چینج کی ہے افغانستان کے اوپر, اور بہت دیر لگ گئی ہمیں, شاید کلیئرٹی ہمیں لیٹ آئی ہے, یا ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ موقع, یہ دن, یہ وقت نہ آئے اور ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں. پاکستان نے ایک نیو نارمل اسٹیبلش کر دیا ہے جس کو افغانستان بھی سمجھ گیا ہے, جس کو خطے کے باقی ممالک بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہ نیو نارمل ہے جس کے مطابق ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ افغان طالبان کو میسج چلا گیا, لیکن بہت مشکل ہے لیکن کہ اس کے چیزیں ساتھ ساتھ راستے پہ. قمر صاحب ایک ڈیولپمنٹ سر یہاں پر یہ بھی ہوئی ہے کہ جو پریس ریلیز قطری حکومت کی طرف سے ہمارے سامنے آئی تھی, میں نے کھلی ہوئی بھی ہے, اس میں بارڈر کا لفظ یوز کیا گیا تھا, لیکن اب بارڈر کے لفظ کو حذف کیا گیا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ افغان طالبان کے مطالبے پر یا ان کے پریشر پر یا ان کے ریکویسٹ پر کیا گیا ہے. پاکستان کا کیا موقف ہے اس پر, اور کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں, بالکل, میں نے بھی ابھی ایکس پہ دیکھا ہے, یہ انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے. شاید اس کے اوپر یہ بات, اس کو بارڈر لفظ ہٹانے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی یا دہشت گرد جماعتوں کے حوالے سے یہ بات تھی کہ وہ افغان بارڈر کے اوپر موجود ہیں, پاک افغان بارڈر کے اوپر, تو سارا فوکس ان دہشت گرد جماعتوں پہ نہ جائے, ایک لارجر کنورسیشن ہو. شاید افغان طالبان یہ تاثر دینا چاہتے کیونکہ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. پاکستان نے صرف ایک ہی بات کی کہ یہ دہشت گرد گروپ جو ہیں ان کو آپ ٹیک کیئر کریں, انہیں پاک افغان بارڈر سے پیچھے لے کے جائیں, اور ان کے اوپر اپنا کوئی فتویٰ دیں, کوئی ڈگری لے کے آئیں, اپنی کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ دیں, تاکہ یہ کبھی بھی آپ کی سرزمین استعمال نہ کریں. اور کیونکہ یہ بارڈر پہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, اور آپ کو پتہ ہے